حضرات علی وقار، جو اس وقت صورتحال فلسطین کے لوگوں کی ہے، کیا آپ کے علم میں نہیں؟ آپ سب جانتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں۔ میں نے دیکھا ویڈیو روزانہ دیکھ کر خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرات علی وقار، جیسے ایران نے بغیر فرقہ واریت کے مسلمانوں کی حمایت کے لیے حملہ کر کے یہ ثابت کیا کہ ہم مسلمان ایک ہیں، تو حضرات علی وقار، میں یہ گزارش کروں گا اسلامی ممالک کے حکمرانوں سے کہ آپ بھی فلسطین کے لیے، قبلہ اول کے لیے آپ بھی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر برائے مہربانی ان کا ساتھ دیں، مسلمانوں کا ساتھ دیں۔ اگر یہی مسئلہ کسی کفار کا ہوتا تو خدا کی قسم پوری دنیا میں آگ لگ جانی تھی، پوری دنیا کے کفار جو تھے وہ ہمارے خلاف اکٹھے ہو جانے تھے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم کیوں اکٹھے نہیں؟ کیا آپ کو دیکھ کر دکھ نہیں ہوتا جب بچوں کے سامنے ان کے والدین کو قتل کیا جاتا ہے؟ کیا آپ کو دیکھ کر تکلیف نہیں ہوتی جب والدین کی گودوں میں سے اٹھا کے ان کے بچوں کو شہید کیا جاتا ہے؟ حضرات علی وقار، ہمارے ہاں بستی، قصبہ یا علاقہ یا محلہ میں ایک گولی چل جائے تو پورے علاقے میں خوف طاری ہو جاتا ہے۔ وہاں کیسا خوف ہوگا جہاں کبھی بم چل رہا ہے، کبھی گولیوں کی برسات ہو رہی ہے، کبھی بمباری ہو رہی ہے، عمارتوں کی عمارتیں پوری اڑا دی جاتی ہیں۔ یہاں ایک چھت بھی گر جائے تو پورا علاقہ میں دکھ اور تکلیف محسوس ہوتی ہے سب کو کہ یار فلاں کی چھت گر گئی ہے، بہت زیادہ نقصان ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جانی نقصان بھی ہوا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے۔ وہاں کتنا دکھ ہوتا ہوگا جہاں پوری کی پوری عمارتیں بم کے ساتھ، دھماکوں کے ساتھ، میزائلوں کے ساتھ اڑا دی جائیں، اور وہاں شہادتوں کی بھی کثیر تعداد ہو۔ وہاں کیا خوف ہوگا، وہاں کیا دکھ ہوگا؟ کہ آپ نے دیکھا ہے فلسطین کے بچے کیسے بھوک سے مر رہے ہیں۔ ہم اپنی عید کی خوشیاں منا رہے تھے کہ ہمیں احساس نہیں کہ فلسطین کے مسلمان ہمارے کیا بہن بھائی نہیں؟ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان آپس میں بہن بھائیوں کی طرح ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں۔ تو حضرات علی وقار، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، آپ اپنی آنے والے مستقبل، جو آپ کا مستقبل ہے، جو نئی نسلیں ہیں، ان کو بتائیں کہ اسلام میں سب ایک ہیں، ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم محبت نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، اب فلسطین کے اوپر مشکل ٹائم ہے، کل خدا نخواستہ ہمارے اوپر بھی مشکل ٹائم آ سکتا ہے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ اسلامی ممالک کی حفاظت فرمائے اور فلسطین کی غیبی امداد بھی فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے حکمرانوں کو غیرت بھی عطا فرمائے، تاکہ ہمارے حکمران، اسلامی ممالک کے سربراہان، وہ اکٹھے ہو کر فلسطین کے مسئلے کو لائٹلی نہ لیں بلکہ سیریسلی لے کر اس مسئلے کو حل کریں۔ اور بالخصوص اس کے لیے حل کیسے ہوگا؟ جب ہم میدان میں نکلیں گے۔ اگر ہم میدان میں نہیں نکلیں گے تو کوئی بھی ہمارے ساتھ حل نہیں کرے گا یہ مسئلہ، وہ ہماری بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر ان کے حملوں کا انہیں منہ توڑ جواب دیا جاتا تو یہ ہماری بات بھی سنتے، ہماری منت اور تلے بھی کرتے۔ حضرات علی وقار، بہت تکلیف ہوتی ہے فلسطین کے لاشوں کو دیکھ کر، فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ کر، فلسطین میں دکھ دیکھ کر، فلسطین میں اجڑے ہوئے گھروں کو دیکھ کر، فلسطین کی تباہی کو دیکھ کر، فلسطین کی بھوک کو دیکھ کر، فلسطین کے بچوں کو دیکھ کر، فلسطین کے بزرگوں کو دیکھ کر، فلسطین کی ماؤں کو دیکھ کر، فلسطین کے بزرگوں کو دیکھ کر، ان کے والدین، فلسطین میں جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کی لاشیں اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر پھر رہے ہیں۔ حضرات علی وقار، کیسے وہ اپنے بچوں کو چھپا رہی ہیں مائیں، کبھی اپنے گود کے اندر چھپا رہی ہیں، کبھی اپنے پیچھے چھپا رہی ہیں۔ کوئی والد اپنے کندھوں پہ اوپر اٹھا کر اپنے بچوں کو لے کر جا رہا ہے۔ کیا ہمیں تکلیف محسوس نہیں ہو رہی؟ ہمارے بچے کو ایک زخم آ جائے تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، ہم ڈاکٹروں کے اوپر غصہ ہوتے ہیں۔ لیکن فلسطین، وہ مسلمان کہاں جائیں؟ وہ اس وقت آپ کی مدد کے منتظر ہے۔ حضرات علی وقار، وہ آپ کی محبت کے، آپ کی احساس کے منتظر ہیں۔ انہیں احساس دلائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ احساس تب ہی ہوگا جب ہم میدان عمل میں نکلیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اور اسلامی ممالک کے سربراہان کو میدان عمل میں نکل کر فلسطین کے لیے آواز اٹھانے کی، ان کی حمایت کرنے کے لیے، اور ان کے ساتھ جنگ میں شریک ہو کر انہیں کامیابی دلانے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔